السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا سکون ہو اور دنیا سو رہی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، آنسو بہا رہے ہوں اور یہ الفاظ کہہ رہے ہوں۔ صحیح بخاری 6317 حدیث میں ہے کہ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی سب روشنی اور ہدایت تجھ سے ہی ہے۔ تو ہی ہے جو ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ تو نے ہمیں بنایا، پالا اور ہر لمحہ ہم پر نظر رکھی۔ اے اللہ، تو سچ ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تیری باتیں سچ ہیں، تجھ سے ملنا سچ ہے، جنت اور دوزخ حق ہیں، قیامت آ کر رہے گی یہ بھی سچ ہے، انبیاء سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ بھی سچے نبی ہیں۔ اے میرے رب، میں نے اپنا دل، اپنی جان، اپنی زندگی سب تیرے سپرد کی۔ میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ سے مدد مانگی اور اپنے سارے فیصلے تیرے حوالے کیے۔ اے اللہ، میری سب خطائیں معاف کر دے، جو میں نے پہلے کیں اور جو آگے کروں گا، جو چھپ کر کیں اور جو لوگوں کے سامنے ہوئیں۔ تو ہی ابتدا ہے، سب سے پہلے تو ہی انجام ہے، سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی تو باقی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں صرف تیرا بندہ ہوں۔ یہ تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ رات کی تنہائی میں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رب سے باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ عشق ہے، یقین ہے اور بندگی کی سب سے اونچی مثال ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نمبر 1، اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، وہ سب سے زیادہ لائق حمد ہے۔ نمبر 2، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، وہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ نمبر 3، سچائی، ایمان، قیامت سب حقیقتیں ہیں اور ان پر ایمان ہی کامیابی ہے۔ نمبر 4، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو اور اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سیکھو، عاجزی، محبت اور ایمان۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر اللہ کو یاد کرتے تھے تو ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں بھی اپنی راتوں کو سجدوں سے روشن نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے آج رات ہم بھی اپنے رب کو اسی طرح پکاریں جیسے اس کے سب سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا تھا۔